کوئی مسجد کے دائیں بائیں چھپ کے دیکھ رہا ہے، کوئی منبر کیا کہتے ہیں اس کو، پیلروں کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ بھی سن رہے کہ بلال اذان نہیں دے رہا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو کعبے کی طرف ہوتا تھا، اب کعبہ قدموں کے نیچے ہے، رخ کہاں کروں؟ سرکار مسکرائے، جمی اہل محبت کی نظریں سرکار کے بددعا والے چہرے پہ، اہل مکہ کی نظریں سرکار کے چہرے پہ، کان بالکل تیار سننے کے لیے کہ نبی کیا فرما رہے۔ نبی وہ جملہ ارشاد فرما دیا جو ہر عاشق کے سینے میں جائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے بلال، مدینے میں تھا تو کعبے کی طرف اٹھ کر اذان دیا کرتا تھا، اب کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے، اب دائیں بائیں مڑنے کی ضرورت نہیں، دائیں بائیں مڑ کے اذان دینے کی ضرورت نہیں، قدموں کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان کی بلند کی طرف کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اے بلال، اب یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم جس طرف کھڑا ہے، رخ میری طرف کر، کعبے کعبہ ادھر کھڑا ہے، اس کعبے کی طرف کر اذان دیتا کہ اللہ قبول فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلال رخ کس طرف کر، کعبے کی بتا دی اہل مکہ کو، بے شک کعبہ کی عظمت ہے، لیکن خالق کائنات نے بھی کعبے کو عظمتیں اور دنیا کو جو رفتیں دیے آمنہ کے لال کے وسیلے سے۔ بتا دیا کہ کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کون ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کل امر کا سیغہ ہے، حکم کا سیغہ ہے، اس کی شانیں کیا ہے مختصر عرض کرتا چلو۔ اس کا تو سب سے پہلے کہ حکم کا سیغہ ہے کہ جب کوئی رب امر کرے، حکم دے کہ یہ کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی نماز کا وقت ہوگا تو قبلہ آپ کے امام صاحب قاری صاحب فرمائیں گے اٹھیں کھڑے ہو جائیں، کھڑا امر کا سیغہ کس لیے کھڑا ہونا؟ مزہ آ گیا ہوگی نماز کے لیے، نماز عصر کے لیے، کس کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ امر ہو گیا، کس کے لیے کھڑا ہونا؟ نماز عصر کے لیے۔ مطلب سے پوری سوال رب وہاں کرتا ہے جہاں خالق کائنات حکم بھی دینا چاہتا ہے، اور اہل فقہ لکھتے ہیں، اہل سیر لکھتے ہیں، اہل تفسیر لکھتے ہیں حکم بھی وہ جو بنیاد جس پہ دین کی کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے کل فرماتا ہے۔ ہر چیز کے لیے رب کا کوئی امر نہیں فرماتا، ہر چیز کے لیے کوئی امر نہیں فرماتا۔ جب اہل مکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، عتبہ شیبہ رب العب سارے خود کو مسلمان اور مومن کہتے تھے، رب نے بھیجا جبریل امین کو، جا جبریل امین بتا دے میرے محبوب نبی کو یہ خود کو مومن ظاہر کریں، ان کو کہہ دے کہ رب نے بتا دیا کہ سارے کافر ہیں۔ سرکار دو جہاں کے حکیم کے پاس سب کو مخاطب کیا، مخاطب جب ہو گئے تو کہاں پڑا سرکار نے، قل یا ایھا الکافرون، کافرو رب کا حکم ہے میرے لیے کہ میں تمہیں بتا دوں تم سارے کے سارے کافر و مومن اللہ فتابعونی۔ وہ یاد ہے نا سرکار کی پیروی، سرکار کی اتباع، رب نے بتا دیا نبی کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، نبی کی اتباع پیروی کرو گے تو تم محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہو؟ میں رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں۔ یہاں بھی جب قل هو اللہ کی باری آئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک، کہہ دو کہ اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہاں اہل فقہ لکھتے ہیں کہ یہاں کل بھی رب کا طرف سے کلمہ ہے، لیکن کلمے کی خاصیت یہ ہے، اس حرف کی خاصیت یہ ہے، اس لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ رب کہتا ہے کہو، لیکن کہتا اپنے نبی کا ہے محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے، کہنا تو نے، کہنا تو نے ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ہر بندے کو تبلیغ کی اللہ ایک ہے، کئی نے مانا کئی نے نہیں مانا، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کئی نے مانا کئی نے نہیں مانا، بنی اسرائیل کے انبیاء کئی نے مانا کئی نے نہیں مانا، جو نہیں مانتے تھے کچھ اور بھی دلیلیں مانگتے تھے، پھر پوچھتے تھے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دیگر انبیاء کو پکار کے ان کے جو نام ماننے والے ہوتے ہیں کہتے مجھے یہ تو بتاؤ کہ رب ایک ہے، اللہ واحد ہے، بتاؤ کبھی دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ ایسی دلیل وہ مانگتے ہیں۔ دیکھا آدم نے بھی نہیں دیکھا تھا، نوح نے بھی نہیں دیکھا تھا، جبریل امین نے بھی نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا، انبیاء نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ ہر نبی کا انکار کرتا جاتا کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن رب ایک ہے، سن کر وہ یقین کامل سے کہہ رہے کہ رب واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ ہر نبی یہ اعلان کرتا گیا، لیکن کونین کے والی جب اعلان کیا نا قل هو اللہ احد، تو اہل مکہ پہلے پریشان تھے جو بڑے خوش ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟
اللہ ہے کہ اس سے خوش ہونا ہو گیا تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، کیوں خوش ہوتے؟ وہ اس بات میں خوش ہو گئے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں دیکھا، نوح علیہ السلام نے جواب دیا نہیں دیکھا، ادریس علیہ السلام نے جواب دیا نہیں دیکھا، ابراہیم نے جواب دیا نہیں دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں دیکھا، عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں دیکھا، جب 1,24,000 کبھی انبیاء میں نہیں دیکھا تو ہم ان کے ماننے والے ہی ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اب آمنہ کے لال سے جب کہیں گے کہ رب کو دیکھا ہے تو یہ بھی کہے گا کہ نہیں دیکھا۔ جب سرکار سے پوچھا گیا اے نبی، اے محمد بن عبداللہ، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، پچھلی امتوں نے بھی یہی دعوے کی، ان کے انبیاء نے پچھلی امتوں نے بھی یہی اعتراض کیا جو ہمارا ہے، دعویٰ تیرا بھی وہی ہے، اعلان ہمارا بھی وہی ہے، تیرا بھی وہی دعویٰ ہے، انکار ہمارا بھی وہی ہے۔ اب ذرا اتنا تو بتا دے، تیرے آنے والے سے پہلے انبیاء اس کی نفی کرتے رہے، انکار کرتے رہے کہ رب کو اپنے چہرے سے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نبی تو بتا، کیا تو نے رب کو دیکھا ہے؟ تو کونین کے والی نے رب کے اذن سے اعلان کر دیا اور بتا دیا قل هو اللہ احد۔ پہلے تو کہتے تھے، سن کے کہتے تھے، آمنہ کا لال دیکھ کے اعلان کر رہا ہے، میں سن کے نہیں دیکھ کے اعلان کر رہا ہوں۔ کعبہ کا حسین ادنیٰ کے مقام پہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ مقام پہ، جب خالق کائنات نے مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا امام بنا کے لے کے گیا تھا، آسمان کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا تھا، پھر سر کی ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے آمنہ کے لال نے بددعا کے مکھڑے والے نبی نے رب کا ہر ایک لحاظ سے خوبصورت دیدار کیا، آنکھ بند ہوئی نہ چپکی، میں نے رب کا دیدار بھی کیا۔ اور باقی سن کے اعلان کرتے ہیں، آمنہ کا لال دیکھ کے اعلان بتا دیا۔ کچھ کہتے ہیں آگے کا علم ہے پیچھے کا نہیں، یہ کہتے ہیں مجھے یہاں کی خبر نہیں، وہاں کی خبر ہے تو یہاں کی نہیں۔ مجھے اتنا بتا دو سرکار کو، اگر درخت کی خبر کا تو درخت کیا ہے؟ بندہ ہے، مخلوق ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ بندہ نہیں۔ سرکار کو مکے والوں کی خبر ہو، مدینے میں خبر ہو تو مخلوق کی خبر ہو یا نہیں ہوگی؟ تو جو ہے نہیں کوئی، میں عقیدے پر بولنے کا بندہ ہے تو رکھ کو رکھے، عقیدے نے بول رہا ہے، روٹے والا بندہ جائے نکاح کا بندہ ہے، لیکن جو میں عقیدے پر ہوں، کس تقریر سے عقیدہ دھیان رہا ہوں، تقریر کرنے کا فائدہ بھی نہ۔ اب سنو توجہ سے، اس چیز کی مجھے خبر نہیں، رہنے دو، اس چیز کی مجھے خبر نہیں، رہنے دو، اس چیز کی مجھے خبر نہیں، رہنے دو۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، رب کے رسول نے بتا دیا، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا، جنتیوں کو بھی دیکھا، جہنمیوں کو بھی دیکھا، جنت کے در و دیوار بھی دیکھے، جنت کے محلات جو یاقوت کے بنے وہ بھی دیکھے، سونے کی نہریں بنی ہوئی، سونے کے درخت بھی دیکھے، دودھ کی نہریں بھی دیکھی، ہر ایک چیز دیکھی۔ 1,24,000 انبیاء کی نماز میں پڑھا کے اوپر گیا۔ مجھے یہاں بتا دو، سرکار نے جنت دیکھی تو جنت خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق ہے نا جنت؟ جنت مخلوق ہے، سرکار نے دیکھی۔ جہنم مخلوق ہے، سرکار نے دیکھی۔ جنت کا دروازہ سرکار نے دیکھا، مخلوق۔ جہنم کا دروازہ دیکھا سرکار نے، مخلوق۔ جہنم کی گڑھے دکھائے گئے، مخلوق۔ جنت کی خوشبوئیں سرکار نے دیکھی، مخلوق۔ جبریل امین دیکھا، مخلوق۔ میکائیل دیکھا، مخلوق۔ اسرائیل دیکھا، مخلوق۔ اسرافیل دیکھا، مخلوق۔ پرانی انبیاء سے ملاقات ہوئی، مخلوق۔ بیت المقدس کو دیکھا، مخلوق۔ قلعہ احمر کو دیکھا، مخلوق۔ مسجد اقصیٰ کو دیکھا، مخلوق۔ اور مخلوق پہ اعتراض کرنے والوں، خالق جب خود نبی سے پوشیدہ نہیں رہتا، نبی کو سامنے بٹھا کے دیدار نہیں دیتا، دل پیچھے بچنا۔ مجھے اتنا بتا دو، تو مخلوق کی رٹ لگا رہے ہیں، سرکار کو اس کا پتا ہے، اس کا پتا ہے یہ سنی، وہ تو مخلوق ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ رب کی پیدا کی ہوئی ہے، رب کا کسی کا پیدا ہوا کیا نہیں ہے، رب نے ہر چیز نہیں۔ جب رب خود نبی کو بلا کے سر کی کھلی آنکھوں سے نبی کو دیدار عطا کروا رہا ہے، یہ بچتا کیا ہے؟ یہ بچتا کیا ہے؟ ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو جائے، پاکستان سے ہو جائے، جس کسی طرح سے ہو جائے، بندہ ہو جائے، بندہ دوسرا مشیر بنتا نہ ہونا، 6 مہینے بعد وزیر بنتا نہ ہونا، گل ٹھیک ہے نہیں؟ وزیر بنی جانا، مشیر بنی جانا، کہیں سڑکاں بنا نہ بنا، سارے وزیر مشیر صاحب کی DHS کوٹھی بننی کہ نہیں بنی؟ بولو نا، بولو کیوں کرنا؟ یا تو ہمارا نمبر سے گڈی ماڑی بار نمبر پیش کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم خالی بولنے والے نہیں ہیں، ہم بولنے کے بعد کھڑے رہنے والے۔ سمجھی گئے ہو؟ پر ایک کمی نہ کرو، ووٹا سجا تک کھپا تھا، مارے نہیں مارے سے تک کوئی نہیں چکے، دوبارہ کہیں گے لدہ کر رہے ہیں، عشق کرو نا سے صدیق جیسا۔ وزیر کا DHS میں کوٹھی بنتی نہیں بنتی ہے نا، یہاں بھی پلاٹ بنتے نہیں بنتے، پل نہیں بننا، پیسے نہیں، سڑک نہیں بننی، پیسے نہیں،
دسو وزیر کو 2.5 کروڑ نہیں گڈی ہے تو اس نے تو اس کی خیال ہونا چاہیے سبھی 2.5 کروڑ نہیں گڈی دینا پہ نا ایک گڈی سورین جو پیسے جو میں اپنے عوام کی سڑکوں میں رکھ تو مشکل ہے. ہاں بھیا بولنا چاہیے آپ کا ایک عام بندہ وزیر اعظم مل جائے 6 مہینے کے بعد کروڑ پتی ہو جاتا ہے. میں سمجھانے کی خاطر بات کروں وہ مثال سے اوپر ہے وہ ہستی. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں جب رب نے محبوب کو اپنے پاس بلایا چہرے کا دیدار کروایا اپنے روح کے جلوے عطا کیے تو دیا کیا ہوگا یہ دیا خالی یہ دیا کہ جہاں محبوب خالی 50 نمازیں لے کے جا. اچھا 50 نمازوں کا فلسفہ بھی آج میں حل کرنے لگا ہوں. وہ جو کرتا ہوں سبحان اللہ کا نمازیں کتنی تھی کھڑا کریں کو پتا کہ 50 کی تھی. اچھا جلدی کرو جلدی جاؤ اور میں گھڑی پیچھے کرنے لگا اپنی پیچھے پیچھے کرتے پیچھے کرے آپ کتنی نمازیں کی کوئی شک 50 تھی پڑھتے کتنی ہو کتنی 5 کوئی شک 5 تو 6 پڑھو تو ہو جا سب کیوں نہ پڑھنے رات تو 50 نہیں تھی جو کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہو اللہ کو حکم نہیں آتی تم اللہ ہے نبی نہیں سمجھے گا اللہ نہیں اللہ سے مانگو اللہ کا حکم مانو ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کو حکم سرکار کو اللہ کا اللہ کو سرکار جس نے نبی کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی نبی عطا کی اس نے میری عطا کی جو نبی کا دوست وہ میرا دوست نبی کا دشمن میرا دشمن نبی سے محبت میری محبت نبی کی عطا میری عطا نبی کا خزانہ میرا خزانہ یہ تو قرآن کہتا ہے. اندر سو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور تو بات کرتا ہے سرکار دو جہاں کی بات ہے رسال کی آؤ میں کون نبی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں چلتے چلتے بات آ گئی وہاں پہ سرکار کو جب 50 نمازیں ملی سرکار واپس آئے ایک مخصوص جگہ پہ پہنچے تو دیکھتے کہ ہیں موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے اسے اپنی خاطر ایک اور حدیث میں سنا سرکار نے فرمایا جب میں مکے سے چلا تو رکھے جو جوانوں کی خصوصات یہ موبائل کے دو کے بچوں پر توجہ سے بیٹھو موبائل پر ریکارڈ کرنے کی بجائے اس دل کو کھولو کہ ہاں پوچھی جائے کمزور ہو سکتی ہے اس کا سافٹ ویئر بھی اڑ سکتا ہے یہ چوری بھی ہو سکتا ہے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے یہ جس کا ڈیٹ کر سکتا ہے یہ کا وہ کر سکتا ہے لیکن جو دل ہوتا ہے نا غلطی گواہی سچی دیتا ہے. اب ہوا کیا سرکار نے فرمایا میں مقابلے سے نکلا کہاں سے نکلا بولو جی اہل محبت جو سڑکی آئے آخری ٹائم 10 منٹ سے مقام تھا کعبے سے نکلا سوار تھا میں براق کس پہ براق پہ براق اڑا جا رہا تھا تو میں نے نیچے دیکھا میں نے کیا دیکھا بولو نا نیچے دیکھا اسی بولو نا خالی مرغی 12,000 دیتا ہے پورے 6 منٹ کا نہ جس نے پوچھا بہت ساری تنخواہ گئی ہے آپ سے مجھے 10 نے کی 12,000 کڑا ہے جی جو ہے نا کوئی بس خالی دوسرا بول ہی جاؤ بول رہے پورا ساتھ بنا اتیارہ ہونے کی چھٹی تھی کیا سرکار نے فرمایا میں نے نیچے دیکھا سرکار جا رہے ہیں براق پہ بیت المقدس کی اول مسجد اقصی کی طرف محو پرواز براق کے اوپر اور سرکار نے فرمایا میں حطاب کی وادی یا سرخ تینوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے نیچے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ جی تو صاحب سرکار اپنی قبر میں یاد نہیں ہے سرکار اپنے مزاج میں زندہ نہیں ہے اور سرکار تو گواہی دے رہے ہیں کہ میری سوال کیا کر رہے ہو وہ کلیم تھا تو قبر میں نماز پڑھ رہا ہے میں تو حبیب ہوں میں تو مدرجہ اولا نماز پڑھ رہا ہوں. اگر کلیم پڑھ سکتا ہے نماز تو نبی حبیب کیوں نہ پڑھے اگر کلیم زندہ ہے تو حبیب کیسے زندہ نہ ہو. اب توجہ رکھنا ابھی قبر میں یہ سارے کی پتہ کہ نماز نبی بھی اسمان نے کٹھی ہوئی اسمان نے ہاتھ کھڑا کرو آسمان نے کٹھیاں کہ زمین نے کٹھیاں آسمانوں پہ کام ہوئی نہ واپس نمازیں زمین پہ کام نہیں ہوئی سرکار واپس آئے جگہ مسئلہ آگے موسیٰ کرے ہاتھ نیچے کر دے میں نہ آنے سکے مدینہ کی بیٹا چیزیں ان ہاتھ ہاتھ دے سکتے ساڑھے پنجاب اور واشرے نا جب وہ سارے میک اپ شیک اپ کرنے 70,000 ٹھیکہ لائی بڑی باسکٹ لائی ہیں جی راتی 11 بجے تھوڑی اصلی کی لائی آدھا گھنٹہ پڑے گا مجھے باہر جاتے جناب ہم نے آگے بھی مرکز کو جانا ہے میں رہانے اس مرکز باہر کی بات کری مرکز کو دے رہا رات نے 1 بجے کری جانا مرکز کو بھی دسو اصلی اٹھن ٹائم نہیں دیا کرو ہے تھوڑا اصلی سے بیچ نہ چھوڑیا کرنا تاکہ تبدیل ہو جائے تو جو ہے نہیں کوئی نہیں ٹائم نہ ضائع کروں اس کی مقصد کو کھڑنا چاہا میں سمجھانے دی سرکار نے فرمایا موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اب موسیٰ آسمان کی بلندیوں پہ نماز ہر بندہ مانتا ہے جو بندی بھی مانتا ہے سنی بھی مانتا ہے شیعہ بھی مانتا ہے اہل حدیث بھی مانتا ہے کہ 50 تھی کام ہوئی کام موسیٰ علیہ السلام نے کروائی پر کام بھی زمین پہ آسمان پہ مجھے اتنا بتا تو موسیٰ اگر قبر میں نماز پڑھ رہے تو آسمان پہ کیسے چلے گا یہ نا کیا کریں گے اب دوسرے سوال کسی کے دل میں آ سکتا ہے اچھا نمازیں کام کروائی تھا نمازیں تو سرکار نے تو کام ہی نہیں کروائی سرکار تو 50 لے کے آگے تھے مہربان نبی
شفیق نبی، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے حریص نبی، لیکن 50 نمازیں لے کے آگے موسیٰ کے کھڑے، یا رسول اللہ اگلا واپس جائیے، کیوں جاؤں؟ میں نے امت کا تجربہ دیکھ لیا بنی اسرائیل کی امت کو، اور کام نہیں کر لی، خالی سکے نعرے مارے، خالی سکے نعرے مارے، یہ خالی مولوی کی کٹانی ہے قوم، یہ خالی مولوی کیس بنوانی، فورتھ شیڈول انہیں پکوانی، تب آدھی ہمیں ساڑھی مسجد ہے مولوی ہے نظر میں تو ہمیں ٹیل میں مارا، اسے دا فلانا علامہ صاحب ایک بڑے جڑے اندر ستے ہیں جنہیں کی سورہ فاتحہ نہیں ہے یہ پڑھانے کے مارا، یہ کار ہوئی کہ نہیں ہوئی نا، یہ تاریخ ہے کہ نہیں پاکستان کی؟ اب سنو، موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا سرکار کے، سرکار نے خاک کائنات کے دربار میں آج کے ربا موسیٰ کے کھڑے ہو کہتے ہیں نمازیں قلب کرواؤ، انہوں نے نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، رب نے فرمایا کرم کر دیا، رب نے کیا کر دیا؟ بولو نا، تو چیز نہ تم غصہ کیوں ہے؟ غیر پھر آپ نے تب تو ہمیں جاؤ رب کو مانگو، مانگنے تو مننے کو نہیں ہو، جھولے کیوں نہ آئے؟ یہی بات ہے، اعتراض اسی کا ہے نا، رب سے نہیں مانگتے، اب سرکار گئے رب کی بارگاہ میں، ربا کرم کر دے، رب نے کرم کر دیا 5 ہر گھیرے پہ 5 9 5 45 9 دفعہ گئے جب 45 نمازہ کام ہوئی نہیں دسو نبی کے ان پہ اعتراض کرنے والے ایک سوال کا جواب دو گے؟ موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ کتنی کم ان کی سرکار رہے گی، سرکار کو خبر نہیں تھی کہ رب کتنی کم کرے گا، سرکار کم کرا رہے واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، رب کو نہیں پتا تھا کتنی کرنی ہے، رب کو تو پتا تھا نا کیونکہ رب مالک ہے، عالم الغیوب ہے، ہر چیز کے نہ ہونے کے باوجود اس چیز کو جانتا ہے، رب کو بھی پتا تھا، علم میں تھا کہ 50 ہے کہ کرنی 5 ہے، رب بھی بتا رہا تھا کہ موسیٰ تجھے دیدار تو نہیں دیا تھا نا، لیکن دیدار میرا جو جل 70 سال پر تجھے پہاڑ پہ پڑی تھی، وہاں سے منعقد ہو کے تیرے پر پڑی تھی، اور تو کچھ دیر کے لیے عالم استغراق میں چلا گیا تھا، یہ اس استغراق کی کیفیت کا بدلہ ہے، میرا دیدار تو نہیں کر سکتا، میرا دیدار کرنے والے آمنہ کے لا کر دیدار کرتا جا تو کو ٹھنڈک دیتا جا، میرا دیدار نہیں کرتا نہیں کر سکتا، لیکن آمنہ کے لا کا دیدار کرتا جا اور میرے نور کا سوچے جسم سے اپنے جسم میں اتارتا ہے، وہ بدلا تھا، اور ہر جگہ 5 نمازیں کام ہوئی۔ اب آخری بار مختصر بات عرض کروں، مجھے بتائیں مشکل کشائی کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی نہیں کی؟ یہ مشکل کشائی ہے نا، 50 نمازیاں تھیں تو مشکل میں نہ پڑ جاتے، بولو نا مشکل میں پڑ جاتے نا، 50 نمازیں ہم سے نہیں پڑھنی تھی، مشکل ہو جاتی، ہر دفعہ موسیٰ کے کہتے جائیے، سرکار جاتے جاتے مشکل کشائی کون ہے؟ سرکار کی نہیں ہماری مشکلہ موسیٰ علیہ السلام کرے، مجھے بتاؤ تو زندہ نبی کی بات کرتا ہے، موسیٰ تو بعض مسال آسمانوں پہ جا کے مشکل کشائی کر رہا ہے، یہ ایک اور مزے کی بات نہ سنو، ویڈیو یہ سبحان اللہ ہے مزہ ہے، انہوں نے کچھ ایک حال کرا، میں نام کی نہ ہونا، اعتراض میں کرنے والا بندہ کوئی نہ، لیکن اللہ نے احسان ہے، اعتراض کی لوڑ نہیں پہنی میں گھر ساری سمجھائش ہونے کی کوشش کرنا، کوئی سمجھا نہ سمجھ جانا، کوئی نہیں سمجھا، رب نے بھی کمال کر دیا، رب تو کرتا ہی کمال ہے، یہاں کمال کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نمازیں نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام سے نمازیں، ابراہیم صاحب حضرت جی سارے استاد بیٹھے رہے جسے نے برکتاں چلیے علم عمل نہیں ہے کہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے نمازیں کم نہیں کروا سکتا تھا نا، مشکل ہے، وہ تو پہلے سے آسمانوں میں اعتراض کرنے والا بعد از حیات بعد از وصال حیات نبی کا قائل نہیں مولوی نہیں کوئی مسلک تو کہتا ہے اس میں کڑا کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام کب کرواتے ہیں؟ مانتے ابراہیم کرواتے ہیں، مانتے ابراہیم کرواتے ہیں، مانتے اسماعیل کرواتے ہیں، مانتے کہ بعد از وصال عیسیٰ تو پہلے سے زندہ آسمان میں زندہ نبی نے مدد کیا، زندہ کی تو ہم بھی قائل ہیں، رب بھی بتانا چاہتا تھا نا زندہ نہیں گل ہے کوئی نہیں، نبی مرتا ہی کہتا ہے، نبی تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، نبی تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، ایک وقتی سا بندہ ہوتا ہے، موسیٰ نے 50 نمازیں کم 5 دلوا دی اور قیامت تک عقیدہ دے دیا کہ نبی کے ماننے والوں یاد رکھنا جب موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی سامری کے دور میں جو رب کا نبی تھا، ہارون کا جو بھائی تھا جس نے اپنے چھڑی مار کے سمندر سے راستہ نکال دیا تھا، وہ نبی، وہ رب کا کلیم اللہ جس کو رب نے ہزاروں معجزات عطا کر رکھے تھے، سنو جب وہ تیرے نبی کے دیدار کے لیے تڑپ تڑپ کر آسمان کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے اور بار بار بھیج کے نبی کا دیدار سے رب کے دیدار کی برکتیں لے سکتا ہے، تو تم بھی کسی کے کہنے میں آ کے نبی کا در نہیں چھوڑنا، نبی کے چہرے کی برکتیں لینے کے لیے مدینہ حاضر ہوتے رہنا، پیچھے نہ رہنا۔ موسیٰ نے بھی بتا دیا کہ اگر
مگر نبی ہو کے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا نبی بھی شوقین ہے، نبی بھی حدیث ہے۔ او امت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کون سا فتویٰ لے کے پھر رہی ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ رہی ہے؟ تو گنبد خضرا پہ جاتی ہے، سرکار دو جہاں کے خوبصورت مبارک دربار کے سامنے سنہری جھاڑیوں کے بعد حاضر ہوتا ہے، بجائے اس کے تم نبی کے جلالیوں کا ذکر کرے، نبی کے چہرے کی طرف رخ کر کے تو الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھے، تیرا روح یہ ہوتا ہے۔ اگر سنیے سر قربان جانا خانہ کعبہ طواف ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عمرہ طواف کرنے والا کعبہ اشرف جی کا ہے، یہ کہڑا طواف ہے؟ اتنا بلند مقام، خانہ کعبہ جمال جلال والی جگہ، اور اتنا بلند مقام، نبی رحمت کا مزار، جہاں 2-4 میلادی نہیں آتے، 10-12 میلادی نہیں آتے، سرکی کی مسجد کے اس مسجد والے میلادی نہیں آتے، پیٹرول پمپ کے پاس جو مسجد ہے اس کے میلادی نہیں آتے، ڈڈیال کی ملک جمیل صاحب کی مسجد کے میلادی نہیں آتے، جہاں خالق کائنات کے اذن سے 70,000 میلادی نور کی صورت میں صبح آتے، 70,000 میلادی شام کو آتے ہیں، شام کو سلامی کرتے ہیں، نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی کے درود پاک پڑھتے ہیں، اس سے بڑا میلاد کیا ہوگا؟ وہ مقام وہاں پہ ہمارا سنی جاتا ہے، یہ اس چیز نے ہمیں تباہ کیا، یہ زندگی رہ گئی ہماری۔ ایک بندے کا میں نے کسی نے سنایا کہ وہ انگلینڈ سے آیا، سعودیہ میں اس کا والد تھا، دونوں عمرہ کر رہے تھے، تو جب وہ عمرہ کرتے کرتے تو باقاعدہ سکائی پہ وہ کیا جی ہم نے لائیو دیکھا ان کو عمرہ کرتے، وہ آپ نے کیسے دیکھا؟ باپ بیٹا تو عمرہ کرتے، یعنی عمرہ کر رہے تھے، ایک نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، ڈنڈیا جو سمجھے ہوئے اس کے اوپر لگاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹا وہ لگاتے ہیں اسٹک، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جی، سامنے نہ کسی نہیں پتا اس کی کیا اسٹک اس کے اوپر لگا کے ادھر سے وہ طواف کرتے رہتے، ادھر سے ہم سارے انگلینڈ میں بیٹھ کے وضو کرتے رہتے ہوئے تو انگلینڈ میں وضو نہیں بیٹھے سے انہیں کی ہوش ہے بس آگے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر رہنے کی جناب سے فلم تصویر ہے، یہ مزہ نہ ہو، مزہ تو وہ ہے۔ میں آپ کا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، عشق وہ کرو جسے نصیب کیا عشق وہ کرو جو عمر فاروق کا ہے، عشق وہ کرو جو عثمان ذو النورین کا ہے، اور عشق وہ کرو جو علی کا ہے، چند منٹ آپ کی سماعت ہوں کہ لوں گا۔ اور علی کے ذکر ابوبکر ذکر میں نے اس لیے کیا نا، جب سرکار دو جہاں معراج شریف جانے لگے نا تو جو ہے تو جو ہمارا کمنٹر کا لوں گا 3 منٹ آج وہ صدیق سرکار تو جہاں اپنے بستر پہ لٹا کے گئے حضرت علی کو اپنے بستر پہ علی کو مانتے لٹا کے مدینے آ گئے، کیا کر لیں سرکار گئے، دستک دی کس کے دروازے تک؟ ابو بکر کو ساتھ جانا تھا، دروازے پہ دستک، ابھی دستک ہاتھ پیچھے ہٹا نہیں تھا، دستک کی آواز ابھی پھیلی نہیں تھی، دروازہ ایک دم سے کھل گیا، ابو بکر سامنے رات کا پچھلا پہر ہے، آدھی رات ہے، پورا مکہ سو رہا ہے، 40 بدبخت جاگ رہے جو نبی کو قتل کرنے کی ارادے سے سرکار کے دروازے کے باہر کھڑے، سرکار کے مقام کو گھیر کے کھڑے، سرکار نے دو جہاں جب حضرت کو دیکھا تو اسی نے جلدی سے سرکار کو اندر بلایا، اندر کا دروازہ بند کر دیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ تو دروازہ جب دستک دی ابھی دستک بھی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی دستک کی آواز پھیلی بھی نہیں تھی، ایسا لگتا ہے دروازے کے پاس کھڑا تھا، ایسا لگتا ہے کہاں کھڑا تھا؟ بولو جی وہ نقشبندیوں اصلا نقشبندی انہوں نے مرید ہے نا ساڑھے 3 بول سلسلے پر دن ہو سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، پیر بھی ہیں، بلاشی والوں کے پیر ہیں، نینشی والوں کے پیر ہیں، مولشی والوں کے پیر ہیں، چوداشی والوں کے پیر ہیں، ہزاروں گدیوں کے پیر ہیں، ہزاروں گدی چھوڑو لکھاں اصحابہ نے پیر بھی ہیں، اصحابہ لکھاں صحابیہ رسول ہیں، امام بھی ہیں، وقت نہیں مگر جب سرکار نے پوچھا وہ بکر لگتا ایسے کہ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، وہ بکر نے آگے سے آج کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر آج سے کھڑا نہیں ہے، آپ نے بڑا سا پہلے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر ہجرت مدینہ کا وقت قریب ہے، ابھی فردن ہجرت ہو رہی ہے، کبھی ایک صحابی کو عزت کے لیے اجازت دے رہا ہوں، کبھی دوسرے کو، کبھی ایک خاتون کو، کبھی اس کی فیملی کو، کبھی اپنوں کو، کبھی جاننے والوں کو، کبھی دور کے ماننے والوں کو، لیکن ابو بکر یاد رکھنا آخر میں سب سے ظاہر مجھے اجازت ملے گی اور مجھے یقین کامل ہے مجھے رب اکیلا مدینے نہیں بھیجے گا، یا صلہ دوسرا کون ہوگا؟ ابو بکر یاد رکھنا رات کا پہر ہوگا، پچھلا پہر ہوگا، ایک میں مدینے جاؤں گا، دوسرا ابو بکر تو مدینے جائے گا۔
یہ عشق ہوتا ہے تو پھر صدیق بنتا ہے. پھر عطا کیا ہوتی ہے, ملتا کیا ہے, پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اور نہیں ساڑھے نال جگہ ہے نا اتنے کوئی اور نہیں سیل لگا قیامت تک اتنے آرام کرسی میرا غلام میرا خلیفہ میرے بعد اس امت کا امام میرے بعد بلا فس خلیفہ اول ابو بکر صدیق میرے ساتھ قیامت تک مزاح کا ساتھی. مشکل کشا کی شان کیا ہے؟ حسین مشکل نے بستر پہ سو گئے. کسی نے پوچھا بعد میں ولی بستر پہ تو خطرہ تھا, 40 دشمن باہر کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کے, انہیں کیا پتا تو لیٹا ہے, انہیں کیا خبر کہ ابو طالب کا بیٹا سویا ہے, انہیں تو یہ خبر تھی کہ آمنہ کا لال سو رہا ہے, کہیں تجھے قتل کر دیتے, لاغا ہوگا, رات کو تڑپا ہوگا, رات تکلیف میں گزاری ہوگی, ڈر کے گزاری ہوگی, نیند نہیں آئی ہوگی. اور سلینا کے جواب دیا, اوے عقل والے تو 40 تلواروں کو دیکھتا ہے, تو ڈر کو دیکھتا ہے, تو جگردے کو دیکھتا ہے. میں اس رات اتنی مزے سے سویا کہ نہ اس سے پہلے ایسی نیند سویا تھا نہ آگے امید ہے کہ ایسا سویا. ہم نے کہا یہ تو اس کے منافی ہے, یہ تو اس کے خلاف بات ہے کہ آقا تیرا سفر میں تجھے اپنے گھر چھوڑ کے جب تو مزے کی نیند لیتا ہے. وہ کہتے ہو اکیلا لیا نبی نے حکم کیا دیا تھا, حکم کو نہیں دیکھتا, تو تلوار کو دیکھتا ہے. علی حکم کیا تھا, علی ساتھ ہوگا, نبی نے ساتھ ہوگا, علی میرے بستر پہ لیٹ نہیں, میں فرمایا میرے بستر پہ سو جا. میں سو گیا اور فرمایا تھا مدینے تو بھی امانتیں لوٹا کے آ جانا, تو خالی بستر کو اور بار تلواروں کو دیکھتا ہے. علی نبی کے حکم کو اور نبی کی زبان کی ضمانت کو دیکھتا ہے. نبی نے ساتھ فرما دیا تھا علی امانتیں لوٹا کے تم بھی مدینے آ جانا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ علی کوئی رات آئے مرنے والی آ سکتی ہے, زندگی کا کوئی پریشانی, آج رات سو جا, آج موت بھی تیرے پاس نہیں آنے والی. کہ نبی آج نبی نے فرما دیا ہے کہ علی تو زندہ رہے گا اور امانتیں لوٹا کے مدینے آئے گا. آخری بات علامہ خاتم نبی صاحب کے کلمے وہ چلتے یاد آ گیا, انہوں نے اسی پر بحث کی تھی. انہوں نے کہا تھا جوانے نے چھالی مارنے آئے ہو, اپنے عقیدے سنبھالو, مختلف رنگوں سے اپنے عقیدے خراب مت کرو. اب توجہ سن کے انہوں نے کہا تھا ابو بکر ساتھ گئے تھے کیونکہ سرکار کے سر کے بعد کے پاؤں کے ناخن تک رب کو حفاظت درکار تھی. حفاظت تو رب کرتا ہے, بندہ نہیں کرتا, لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے غلام نوکر مرید کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اس لیے جسمانی حفاظت کے لیے, صورت کی حفاظت کے لیے ابو بکر ساتھ تھا. اور نبی پاک کی سیرت, سچائی, علم, عمل, امانت کا خیال رکھنا, صداقت, امانت کا لحاظ رکھنا, کیونکہ مکے والے بھی مانتے تھے. ابو جہل جیسا پٹکار بھی امانت ابو لہب کے پاس نہیں رکھتا تھا, عتبہ شیبہ کو نہیں دیتا تھا. مکے سے گزر کر مجھے کہاں جا رہے ہو, عبداللہ کے بیٹے کے پاس رہو. وہ ایک اٹھے کیا بولے نے, ایک مجھے پیسے ہیں, مجھے سے کتنے لے جانا ہے, عبداللہ کے بیٹے کے پاس رکھوں, امان اس کو دینے سنبھال کے رکھے گا. اور تو اس کو گالیاں نکالتا ہے, تو اس کو مانتا نہیں. وہ کہا مانتا اس لیے ہمارے بزرگ کو نہیں مانتا, امانت کیوں رکھتا ہے, عتبہ کے پاس کیوں رکھتا, امیہ بن خلف کے پاس کیوں نہیں رکھتا. آگے سے ابو جہل بھی کہتا تھا مسئلہ یہ ہے آمنہ کے لحاظ سے دشمنی صحیح اور ہے صادق سچا اور امین امانت دار. امیہ بن خلف اپنا ہے, ابو لہب اپنا ہے, لیکن خیانت پر کرنے والے ہیں, مال کھانے والے ہیں. اس لیے سرکار نے بتا دیا کہ علی میری صورت کی سیرت کی حفاظت کرے گا. اگر مکے والا اعتراض نہ کرے کہ رب العالمین کے محبوب نبی اپنی صورت بچا کے تو نکل گئے, لیکن سیرت دار ہو گئی. نعوذ باللہ, یہ امانتیں لے کے چلے گئے. چلے کہ گھر گھر جاتے جاتے ہو کہ یہ امانت ہے, توڑو 14 صدیاں بیت گئی ہیں. کافر غیر مومن بھی, مشرک بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی صبح شام پر کھنگال رہے ہیں. اسی بات کے لیے یہ نہیں ملا کہ کوئی امانت اب تک کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم تاکہ نہیں پہنچی. کیا مسئلہ کیا ہوتی ہے, خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.